नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है प्रेजेंट, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जो नए नए कैडेट बने हैं उनसे खिताब किया। पासिंग आउट परेड थी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, वहाँ पर वो चीफ गेस्ट थे। और ये तो आप सबको पता है ही कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी स्टेज पर आए और हाथ में माइक्रोफोन हो तो फिर कश्मीर की बात तो ज़रूर करेगा। और फिर उसने ये बोला कि इस खित्ते में अगर अमान चाहिए तो कश्मीर का मसला हल होना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है उनके लिए तो कश्मीर के मसले का हल सिर्फ़ एक ही है कि कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर यही नारे लगते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये उनका एक ढकोसला है कि वो कहते हैं कि हम हक़ खुद इरादी को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो नहीं करते। अगर ऐसा होता तो वो जो है उसका एक टुकड़ा चीन को नहीं दे देते। उसके लिए उनको वहाँ से अपनी सारी फ़ौजें निकालनी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जो कश्मीर है, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, उसकी हालत एक कॉलोनी से भी बदतर है। खैर, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी जब भी बोलेंगे तो कश्मीर का जिक्र करेंगे, और बकौल उनके अमन अमान तभी हो सकता है जब कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब इस सिलसिले में ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि एक मरतबा ख़ुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब वो सदर था पाकिस्तान का, तो उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल भी जाए तो भी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो वजूद है ना, वो एक डिनाइल का वजूद है। ये 47 से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी पाकिस्तानी तो खैर उनको बाद में नाम दिया गया, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं है। और जब आज़ाद हुए तो फिर उनको वो एक दुश्मन चाहिए, और दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज चाहिए, तो फिर उन्होंने कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी। और फिर ये तो खैर जो है वो हिंदुस्तान को महाराजा हरी सिंह ने लिख के दे दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और फिर हिंदुस्तान बीच में कूद पड़ा। नहीं तो हो सकता था पूरा कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाता। और उसमें वो जो सिपाही थे या कबायली थे, उन्होंने जो लूट मार की और जो उन्होंने इस्मत दरी की वाक़यात किए, उसकी वजह से ये तारीख़ है, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। तो खैर, हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फ़ौज रखने के लिए एक अदद दुश्मन तो चाहिए ही। तो अगर पाकिस्तान को कश्मीर एक प्लेट पर सजा कर दे भी दिया जाए तो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अमन अमान किसी भी सूरत में कायम नहीं कर सकता। बावजूद इसके कि इतनी बड़ी फ़ौज रखने की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन की नहज पर पहुंच गया है। हकीकत में दिवालिया हो चुका है। ये अलग बात है कि जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है या चीन है, उसके पास डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, तो दिखाई देता है कि चलिए स्टेट बैंक के पास इतने के इतने बिलियन डॉलर्स हैं। नहीं तो हकीकत में पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि वो खाली कर्ज़े की जो है ना किस्तें और असल भरने में उसका तो आधा बजट, आधे से भी ज़्यादा बजट तो उसी में उसका चला जाता है। तो इतनी बड़ी फ़ौज रखने के लिए पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि आज पाकिस्तान का जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है, वो हमने कुछ दिन केवल एक प्रोग्राम में बताया भी था आपको, 47% तक पहुंच गया, 47% तक। हालत ये है
کہ 150 روپے سے زیادہ 1 کلو آٹے کا 1 کلو ہے، اور جو 5 کلو کی بوری سرکار فری میں بانٹ رہی تھی. یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے جو لائن لگتی تھی تو اس لائن میں پورا دن لوگ کھڑے رہتے، اور کتنے لوگ تو لائن میں کھڑے کھڑے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں، پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں، اس میں ایک بڑی فوج رکھنا اشد ضروری ہے. جہاں تک پاکستان میں ایڈوکیشن کا یا تعلیم کا تعلق ہے، ابھی ہم نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ہمیں پتہ چلا کہ پہلے تو جیسے پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کا جو ہے وہ فیس زیادہ ہوتی ہیں، تو لوگ ابھی کیونکہ ان کی کمائی کم ہو چکی ہے، مطلب کمائی تو برابر ہے لیکن اس کا جو پرچیزنگ پاور ہے کم ہو گیا ہے، تو پھر وہ بچے اپنے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر سرکاری اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں. اور سرکاری اسکولوں میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ جو ہے نا بچوں کو اسکول سے باہر نکال رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. اور یہ جو ڈراپ آؤٹ پرسنٹیج ہے آج پاکستان میں، یہ ڈراپ آؤٹ پرسنٹیج 50% تک پہنچ گئی ہے. یعنی جتنے بچے داخلہ لیتے ہیں کچھ سال کے بعد اس میں سے آدھے تو نکل جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جو تعلیم نہیں لیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ جو ہے مزدور بنیں گے یا پھر جا کے طالبان کی طرح دہشت گرد بنیں گے. ناظرین، حالت پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پسند ڈیولپنگ کنٹری بھی ابھی نہیں رہا، ابھی تو وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. یعنی پاکستان کا ابھی موازنہ افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان کا موازنہ ابھی سوڈان کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان کا موازنہ ابھی صومالیہ کے ساتھ ہوتا ہے، افریقہ کے جو پچھڑے ہوئے جو ممالک ہیں اس کے ساتھ اس کی کمپیریزن ہوتی ہے. ہندوستان تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. ہندوستان تو ابھی اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہے، اور 2-4 سال کے بعد یہ 3ری سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کو جو ہے مطلب مینٹین کرنے کے لیے سارے جو وسائل ہیں وہ سبھی فوج لے جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستانی جو ہے نہ ان کو اچھی تعلیم ملتی ہے، نہ ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، نہ ان کو رہنے کی جگہ ملتی ہے، اور نہ ایک اچھی زندگی ملتی ہے. لیکن ابھی یہ جو جنرل عاصم منیر نے کل جو ادھر تقریر کی تو ظاہر ہے اس نے کشمیر کے بارے میں بھی کہا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے قرآن شریف کی ایک آیت کا ذکر کیا. اور اس آیت میں وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور جس کا انہوں نے انگریزی میں تقریر کی تو انگریزی میں بولا ہے، میں انگریزی میں بتا رہا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by will of Allah. Proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. چھوٹی فوج جو ہے کتنی مرتبہ اس نے بڑی افواج کو شکست فاش دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں. بھائی صاحب، یہ 1400 سال پرانی بات ہے. آج کل زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. حالت یہ ہے کہ امریکہ کے کولوراڈو میں ایک اے سی روم میں بیٹھا رہے ایک انجینئر، اس کے سامنے ایک بڑا اسپیکر بڑا مانیٹر لگا ہوا ہے، اسے اپنی ڈرون کی جو کیمراز ہیں اس سے پورا افغانستان دکھائی دیتا ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے وہ کابل میں ایک بالکنی پر ایمن الظواہری کھڑا ہے، اس کو ادھر سے میزائل مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے.
اور مارنے والا جو ہے وہ کابل تک نہیں آیا، وہ یہاں سے آدھی دنیا جو ہے نا دور، 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا سفر ہے، اور اگر ٹائم کا حساب لگائیں تو تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے جو کیلیفورنیا ہے، وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ صاحب بولتے ہیں کہ چھوٹی فوج بڑی فوج کو کتنی مرتبہ شکست فاش دے چکی ہے۔ بھائی صاحب وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ کو دوسروں کے آگے جانا ہے تو آپ کو تعلیم چاہیے، ایڈوکیشن چاہیے، آپ کو اچھی اکانومی چاہیے۔ اچھا بنا ہتھیاروں کے کیسے ہوگا بھائی صاحب؟ یہ زمانہ وہ تو ہے نہیں کہ آپ ایک تلوار ہاتھ میں لیں اور گھوڑے پہ چڑھ کے نکل پڑیں اور اسلام پھیلانے لگے آج کل۔ اچھا ابھی دیکھیے، جیسے پچھلے سال سے روس نے جو یوکرین پہ حملہ کیا 24 فروری سے، ابھی تقریباً 14 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس کو 15 مہینے آنے کو ہیں، تو وہ اس نے جو حملہ کیا ہے تو برابر یوکرین چھوٹا ملک ہے، روس بڑا ملک ہے، لیکن یوکرین کو سنبھالنے کے لیے پورا مغرب، پورا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا سب کھڑے ہیں اس کی مدد کے لیے، اور ٹریلینز آف ڈالرز اس کو دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں، لوگ اس کے لڑ رہے ہیں، لیکن پیسہ باہر سے آ رہا ہے۔ اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ $1.1 بلین IMF کا لون لینے کے لیے 3 مہینے سے جو ہے ناک رگڑ رہا ہے IMF کے آگے، اور اس کو وہ لون نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بولیں گے قرآن شریف کی آیت کا سہارا لے کر کہ ایک چھوٹی فوج بڑی فوج کو شکست فاش دے سکتی ہے۔ ناظرین، ہم ایک سوال پوچھتے ہیں جنرل عاصم منیر سے، کیا پاکستانی قیادت کا یہ فرض نہیں کہ اپنی عوام کو کم سے کم پیٹ بھر کے روٹی تو دے، ان کو کم سے کم منیمم جو ہے وہ ایڈوکیشن تو دے، ان کو تھوڑے بہت ہیلتھ کے جو ہے صحت کے جو مراکز جو ہے وہ مہیا کر کے دے، ہیلتھ کی جو فیسلٹیز کرے؟ کیا یہ اس کے پرائرٹیز میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کی پرائرٹی صرف جنگ کرنا ہے؟ اور وہ بھی دیکھیے، ابھی یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے تقریباً جب سے یہ 2-3 سال سے میں سمجھتا ہوں، 2019 میں جبھی وہ 5 اگست کو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تھا، 370 آرٹیکل جو ہے وہ منسوخ کر دی تھی بھارت نے، اس کے بعد سے پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، تو ہندوستان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں بھی آپ سے کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرنی ہے تو پہلے کم سے کم جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم ختم کیجیے۔ تو ہاں جی، تو کہہ رہے تھے کہ مودی یا ہندوستان کی جو قیادت وہ تو جو ہے کسی بھی قسم کا انٹرسٹ نہیں دکھا رہی کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے میں، لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے پاکستان میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ حامد میر نسیم زہرا سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 21 میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہماری افواج جو ہیں وہ ہندوستانی افواج کا میچ نہیں ہے، ہمارے جو ٹینک ہیں ان کو زنگ لگ چکا ہے، ہماری گاڑیوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے۔ خیر یہ اس نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بھی بولا ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جنرل باجوہ کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر جنرل جو ISPR کا DG ہے جنرل احمد شریف، وہ صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہندوستان کو کھری کھوٹی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر گھس کر اس کو ہم ماریں گے۔ ارے بھائی، ہندوستان نے تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں کی، 3 سال سے ہم تو چپ بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی بات ہی نہیں، لیکن آپ اپنے طور پر ایک صاحب کہتا ہے ہم جنگ نہیں کر سکتے، دوسرا کہتا ہے ہندوستان کے اندر گھس کے ماریں گے، پھر یہ تیسرا جنرل عاصم منیر کہتا ہے کہ ہم چھوٹی فوج رہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے ہم وہ کیا کہتے ہیں، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بھائی صاحب وہ اقبال کے زمانے کی بات ہے، آج کل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم
जंग की बात करते हैं, हम जो है छोटी फौज के साथ भी जंग कर सकते हैं। यानी भारत कुछ कहे न कहे, ये सिर्फ जंग की बातें किए जा रहे हैं। जो इनकी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए, जो इनकी तरजीहात में होना चाहिए, उसको तो ये बाला ताक रख देते हैं। बस सिर्फ जंग की बातें, हिंदुस्तान से जंग की बातें। नाजरीन, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी तरजीहात ठीक करनी पड़ेंगी, उनको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेगी, उनको अपनी प्रायोरिटी पे अपनी आवाम रखना पड़ेगा, बजाय इसके कि उनको अपनी प्रायोरिटी पे फ़ौज को रखें। नहीं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ आपको, और तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।